شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: صلی اللہ علی محمد۔ حدیث میں آیا ہے، سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن محدثین اور علماء کرام فضائل میں ضعیف روایت کو قبول کرتے ہیں۔ مسائل میں اکثر نہیں قبول کرتے، لیکن فضائل میں قبول کرتے ہیں۔ دوسری جگہ آیا ہے، ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، جن کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ایک اور حدیث میں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھا جائے، یہ صغیرہ گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس درود کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن سایہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 3 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی۔ نمبر 2، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا۔ یہاں درود سے مراد عام درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔